نماز پڑھنے کے دوران ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے یا کوئی دنیاوی کام ذہن میں آ جاتا ہے تو ان سے کیسے بچا جائے اور کیا کرنا چاہیے کہ برے خیالات آنا بند ہو جائیں؟ کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو مروی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب کرام آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز کے دوران ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسے خیالات بیان کرنے سے تمہاری دل میں ناگواری ہوتی ہے؟ تو اصحاب کرام نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ایمان ہے، یعنی اگر انسان کے دل و دماغ میں کوئی برا خیال آ جائے اور وہ اسے اپنی زبان پر لانے میں شرم محسوس کرے تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں برے خیالات یا وسوسے آئیں اور انسان کو برا محسوس ہو تو اس پر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ایسے خیالات کو برا سمجھنا ضروری ہے، چاہے یہ خیال نماز کی صورت میں آئیں یا پھر عام حالت میں آئیں۔ کہ علاج کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اپنا ذہن کسی اور چیز کی جانب متوجہ کر لیں جب تک وہ وسوسہ دل سے ختم نہ ہو جائے۔ اگر نماز پڑھتے وقت کسی کو دل میں برے خیال یا پھر دنیاوی کام یاد آ جاتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ نماز کا پورا ترجمہ یاد کر لے، اور نماز پڑھتے وقت جب آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہوگا تو اس سے آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن ترجمے کی طرف مصروف ہوگا، جس سے نماز میں کوئی وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسوں سے بچنے کا اور ایک طریقہ یہی ہے کہ جب نماز پڑھیں تو دل میں یہ تصور کیا کریں کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے بھی آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ وسوسوں سے بچنے کا ایک اور مفید طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے، اور اصحابہ کرام کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتے تھے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی آ جائے، کیا پتہ اگلی نماز نصیب ہو بھی یا نہیں۔ اللہ عالم و رسولہ۔